नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल नारे हैदरी, या अली पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। दावत किताब देते हैं अपने छोटे भतीजे सैयद हसन अस्करी रजा काज़मी को कि यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और आज की इस पाक महफिल का मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ करें। उनकी आमद पर एक मोहब्बत भरी सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أحلو ولا تفعل بنا ما نحن أحلو اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام بأعواز بلند الصلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने अपने मरहुमीन की बख्शिश के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बानियानी मजलिस की तौफीक़ात खैर में इजाफे के लिए भी बआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी अपनी सेहत व सलामती और मेरे उस्ताद बुजुर्गवार की तौफीक़ात खैर में इजाफे के लिए भी बआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी अपनी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को खुदावंद करीम पूरा फरमाए और आपकी तमाम हाजात की कबूलियत के लिए भी बआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्ने अम्मिही व वारिस इल्मिही व नासिर दीनिही व मुंजिज़ शरीयतिही व मुरव्विज अहकामिही व मुंजिज़ वअदिही व हाफ़िज़ सिर्रिही अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व वालिदिहिम व मुबग़िज़िहिम
واجب حقوقهم ومنکر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کروڑ حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے. اور دعا ہے کہ جس گمراہی کی نیند میں یہ مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے اس کو خداوند کریم ہم سب کو بیدار کرے اور آپ سب کا یہاں پر آیا اور فرش عزا کا بچایا خداوند کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں طالب علم آپ کو سبق سناتا ہوں اور آج کا سبق میرا قرآن پاک کی اس سورہ سے ہے جو ماشاءاللہ ہمارے بچے کو بھی زبانی آتی ہے، لیکن زبانی آتی ہے لیکن عربی میں. دیکھیں قرآن نازل ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس وقت سعودی عرب تھے، سب کو عربی آتی تھی. اگر ہم ہوتے تو ہمیں اردو آتی تھی تو اردو میں قرآن نازل ہوا. تو وہ عربی تھے، ان کی زبان عربی تھی تو قرآن پاک عربی میں نازل ہوا. تو وہ اسی قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، لیکن اب ہم اس کے قریب نہیں جاتے. تو ان کی زبان عربی تھی نہ کہ ہماری. ہمیں اس کو با ترجمہ پڑھنا چاہیے. اگر ہم با ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اپنے مقصد کا کبھی مطلب نہیں پتہ چل سکے گا، ہمیں اپنا مقصد نہیں پتہ چلے گا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ بے شک خدا کی عبادت کرنے کے لیے نا. ہم ادھر اس دنیا کی فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنی آخرت کا ذرا فکر نہیں ہے. تو میں نے آج اپنے سبق کا آغاز خداوند کریم کی لا ریب کتاب قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6. خداوند کریم اس میں فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین و اہدنا الصراط المستقیم. کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. تو ہمارا سیدھا راستہ کون سا ہے جی؟ اس دنیا کی فضولیات میں پڑے رہنا ہمارا سیدھا راستہ ہے؟ نہیں. ہم اس دنیا میں کیا اپنے لیے آئے ہیں؟ نہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس اللہ کے لیے. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں خلق کیا، اس نے ہمیں دنیا دی کہ دنیا میں تم میرے لیے کچھ کر کے آؤ، نہ کہ اپنے لیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے اس دنیا پر بیٹھے ہیں جی. اپنی آخرت کا خیال نہیں. اس دنیا کی وجہ سے ہم حرام کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم حرام کر رہے ہیں. اور پھر کچھ تو ایسے جاہل مرکب ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم حرام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اب ان کے پاس راستہ نہیں ہے. راستہ ہے تو صرف توبہ کا ہے. تمام گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے کہ اگر کوئی مشرک نہ ہو. تو بات کر رہا تھا میں ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت. تو انسان اس دنیا میں ایک عظیم مقاصد کے حامل انسان کو بھیجا کہ ایک انسان کا ایک ہدف ہے. انسان ادھر عیب سے نہیں ہے جی. انسان کو ہر چیز کی ضرورت ہے. انسان سراپا احتیاج ہے.
دیکھیے نا، آپ جس جگہ بھی جائیں، جس فیلڈ میں جائیں، ادھر آپ کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو ادھر بھی سب سے پہلے آپ کو ٹیچر کہیں گے کہ ہاں بھائی اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ ہاں، جیسے کہ ہم اسکول اور کالجز میں ہیں، ادھر بھی ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ سوال ایسے ہونا ہے، یہ سائنس کا میتھڈ ایسا ہے، یہ اردو کی ایکویشن، یہ اردو ایسے ہی پڑھنی ہے، یہ میتھ کی ایکویشن ایسے حل کرنی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو دین کا جو مقصد ہے، دین کی جو ہدایت ہے، دین کا جو سلیبس ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کا جو سلیبس ہے، ہمارے سلیبس کا نام ہے قرآن۔ اور جب ہم سکول میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا سلیبس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہوتی ہے، لیکن دین کا جو سلیبس ہے قرآن، اس سے ہم دور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد شان دے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے۔ تو انسان کسی سائڈ سے بھی بے نیاز نہیں ہے۔ انسان کو ہدایت اور رہنمائی ضروری چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو ہماری ہدایت کرتے ہیں، کچھ معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جو انہی سے دور کرتے ہیں، اور پھر ہم اتنی باشعور عوام، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہی ہماری ہدایت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے دور ہیں۔ اور اسی دوری کی وجہ سے آج کل اس سلفی جیسے کی شکل میں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے آئمہ علیہ السلام کو بھونکتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جی، ہم کسی کے ضمیر نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ تو شکر ہے کہ یہ احتجاج ہوا تو وہ پکڑا گیا، خبریں ملی ہیں کہ وہ پکڑا گیا، ورنہ ایک ہفتے سے وہ غائب تھا۔ اور اگر یہ شیعہ قوم، یہ باشعور عوام کو اگر شعور نہ آتا تو یہ کیس بند ہو جاتا، کسی کو کوئی خیال ہی نہ رہتا۔ دیکھیں نا، ہماری ماں بہن کو خدا نخواستہ کوئی گالی دے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملے تو ہم اس کو جان سے مار دیں۔ تو کیا ہماری ماں بہن، ہم نے ایک عام ماں بہن اس جیسا بھی محمد والے محمد کی بیٹیوں کو نہیں سمجھا؟ جی، اتنی بڑی گستاخی کی ہے، لیکن پھر بھی کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں ہدایت کی، تو ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں نا، دو جاہلیت ہوتی ہیں، دو جاہل کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جاہل مرکب، ایک ہوتا ہے جاہل بسیط۔ بسیط یعنی ہم اگر جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جاہلیت ہے جی، تو ہم اپنے علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، جی مولانا یہ ہمیں بتائیے یہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اور جاہل مرکب وہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ جیسے کہ یہی سلفی، اس کو پتہ تھا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اس دنیاوی پیسے کے پیچھے اس نے کہا یہ کام ٹھیک ہے اور کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، ایسے ہی کہا تھا اس نے۔ تو مومنین کرام، ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایمان کو معمولی سمجھا ہوا ہے جی۔ تو بروز قیامت ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ خداوند کریم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں آسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ اتنا کہہ دینے سے بخشے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ نہیں، اتنا کہہ دینے سے کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا کہ ہم ایمان لائے، سب آزمائے جائیں گے۔ بے شک بے اور شک۔ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہے کہ اس دنیا کی رنگت اس قدر حسین ہے کہ ہم اس کے اندر پڑ جاتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کا کوئی خیال نہیں رہتا جی۔ تو ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے نا جی۔
تو ایمان کا رتبہ اتنا آسان نہیں ہے. ایمان حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات سامنے آتی ہیں، بے شک لیکن ایمان حاصل کرنے کے لیے ان تمام تر مشکلات کا مجاہدانہ ان کا مقابلہ کرنے کا نام ہے ایمان. اس طرح ہمیں ایمان حاصل ہوتا ہے. ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، متقی بننا چاہیے. دیکھیں نا، آپ اذان میں، اقامت میں یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. امام المتقین، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ متقینوں کے امام ہیں، متقیوں کے امام. تو امام کس کے امام ہیں؟ متقی کے، تقوی اختیار کرنے والے کے. لیکن کیا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے نا کہ کیا ہم متقی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. بے شک بے شک. قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے. تو اگر یہ ایمان اتنا آسان ہوتا کہ صرف لفظ ہدایت دینے سے، یہ ایمان صرف لفظ آمنا کی عبارت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت قربانیاں دی گئی ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت اللہ، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو اگر یہ ایمان اتنا آسان ہوتا کہ اللہ کہلانے سے، یعنی ایمان کہنے سے ہمیں ایمان حاصل ہو جاتا، تو صادق و کاذب کی کوئی تمیز نہ رہتی. یعنی ایک ہے جو خدا کی راہ میں دیتا ہے، ایک ہے کہ جو کنجوسی کرتا ہے، تو اس کی تمیز نہ رہتی. ایک شخص ہے اس نے دین کے پیچھے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ایک شخص ہے جو جہاد کے وقت فرار ہو گیا، تو اس کی کوئی تمیز نہ رہتی. تو ایمان ایک ضروری چیز ہے، ہدایت ایک ضروری چیز ہے. رہنمائی، ہمیں رہنمائی کس سے حاصل کرنی چاہیے؟ علماء کرام سے. لیکن ہم علماء کرام سے دور ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اور جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمیں اچھی باتیں پسند نہیں ہیں. ہمیں اس ممبر کا مقصد کیا ہے؟ اس ممبر کا مقصد ہے ہدایت. آپ اس مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ جی، ہدایت حاصل کرنے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی ہدایت. آپ اس مجلس میں آئے عبادت کے لیے، عبادت ہے. لیکن اگر ہم اس کے اندر عادتاً آئیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. مجلس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں نا. بے شک. ایک شخص ہے جو مجلس کو عبادت سمجھ کر سن رہا ہے، اس کا ثواب ہے. اور ایک شخص ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ماتم کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. وہ خود ہی اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. تو مومنین کرام، ہدایت ایک ضروری چیز ہے. اور پھر اگر ہم ہدایت حاصل کر لیں تو کیا ہوگا؟ سوال یہ نشان ہے نا کہ اگر ہم ہدایت حاصل کر بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر خداوند کریم فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، خداوند کریم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور پھر ان کو تقوی اختیار کرتا ہے. اور پھر ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے علماء کرام ہیں، اور جگہ جگہ پر مدرسے ہیں. ہم اس اپنی خود قسمتی کو کیوں ضائع کر رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے؟ اس دنیا کی رنگت اتنی نشاور ہے کہ یہ ہمیں اپنے آپ کا نشہ کر دیتی ہے. یہ دنیا فانی ہے مومنین، اس دنیا سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ دنیا میں ہم آئے ہیں خدا کی عبادت کے لیے، اور پھر اگر ہم عبادت کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں ملے گی جنت، جہاں پر صرف سوچنا ہے اور چیز حاضر ہو جائے گی. کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ.
اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بہت کوشش کر نہیں پا سکتے، لیکن ادھر ہم سوچیں گے ہمیں حاصل ہوگا، تو ہمیں متقی بننا پڑے گا اس سے پہلے، کیونکہ ایمان ایک بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اس ایمان کے لیے بہت ہی قربانیاں دی گئی ہیں۔ ایمان حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر ایمان، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایمان اگر لب ہلانے سے حاصل ہو جاتا تو پھر تو سب ایمان والے ہوتے۔ تو خداوند کریم نے ایمان والے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والوں۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں سے مراد ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بے شک اہل تشیع ہیں۔ دیکھیں نا، یعنی ایک شخص تھا، میں نے قبلہ استاد محترم فرما رہے تھے خطبہ جمعہ میں کہ ایک شخص تھا بہت زیادہ متقی، بڑا پرہیزگار، لیکن اس کے اندر محبت اہل بیت نہیں تھی۔ تو جب وہ فوت ہوا تو فرشتے بڑی مشکل سے اس کے اعمال کو لے کر جا رہے تھے، بہت زیادہ مشکل سے۔ اور جب وہ اوپر آسمان کی طرف پہنچے ہیں نا تو ایک فرشتے نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ یہ بڑا متقی تھا، بڑا نمازی تھا، اعمال لے کر جا رہے ہیں، اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کی سواری کہاں ہے، اس کا اٹھانے والا کدھر ہے، اس کی اٹھانے والی سواری کدھر ہے، اس کی سیڑھی کدھر ہے؟ کون سی سیڑھی؟ محبت ہے اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محبت و اہل بیت ہمارے لیے ایک سیڑھی ہے، ہمارے تمام تر ہماری نمازوں کو خدا تک پہنچانے کی، پھر ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ اب ایک شخص ہے جتنا بھی پرہیزگار ہے، اس کے دل کے اندر، اس کے اندر محبت اہل بیت نہیں ہے، تو اس کی ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک، کیونکہ وہ ہمارے اعمال کی سواری ہیں جنہوں نے آسمان پر لے کے جانا ہے جی۔ تو ہمیں لہذا ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اور ہدایت ہمیں صرف اور صرف علماء کرام دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو آج کل دین کی بات کو سکھائے تو ہم بعد میں اس کا سلام نہیں لیتے۔ اور پھر آغا جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں، دو جملے ایسے ہیں جو نہیں ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کے نظر کر چکا ہوں، کون کون سے؟ تجھے کیا اور مجھے کیا۔ یعنی ایک شخص ہے وہ ہے گمراہی کی نیند میں جی، تو کوئی مولانا صاحب اس کو جاتے ہیں بھائی تم گمراہ ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو جی، تو آگے سے وہ بڑا غرور سے کہتا ہے بھائی میں کر رہا ہوں، تمہیں کیا، تجھے کیا، میں کر رہا ہوں، میری زندگی ہے۔ اور پھر اگر آپ کسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کی کوئی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں کر رہا ہوں، تجھے کیا جی۔ اور پھر اگر آپ کسی کی گمراہی کو صحیح کرنے چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تجھے کیا، اور پھر مجھے کیا، یعنی اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ کر رہے ہیں، مجھے کیا۔ تو یہ دو جملے اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی بھی کرنی چاہیے۔ اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی ہدایت کریں۔ تو دعا ہے کریم اللہ ہمیں اپنی اور ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے استاد بزرگوار کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ سب کا یہاں پر آیا خداوند کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ